اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدود دائرہ کا آخری باب 20واں چیپٹر چل رہا ہے۔ متفرق الگ الگ روایتیں بغیر عنوان کے جو ہے اکٹھا کر دی گئی اس میں۔ الگ الگ ہم نے سنا دنیا کی مذمت کے بارے میں، اسلام کے زمانے کا رنگ، صحابہ کے زمانے کا رنگ، غفلت کی نیند حرام، اور جن 6 اوقات پہ ذکر اللہ کرنے کی تاکید کی گئی وہ یاد رکھنے کی جائے۔ اور لاسٹ میں سنا تھا کہ راہ خدا میں 4 حجاب ہے۔ اسلام فرماتے ہیں طالب خدا کو اللہ کی راہ میں 4 حجاب ہیں: دنیا و خلق، نفس اور شیطان۔ 2 اس کے اختیار میں ہے، 2 اس کے اختیار میں نہیں ہے۔ دنیا اور خلق، لوگوں کو دیکھ سکتا، مخلوق کو دیکھ سکتا، دنیا کو دیکھ سکتا، تو ترک کرو کیوں نہیں؟ دنیا کو ترک کرو اور مخلوق سے عزلت اختیار کرو۔ نفس اور شیطان کو دیکھ نہیں سکتا، اللہ سے پناہ مانگو، اللہ سے پناہ مانگو۔ اور دشمن جو لفظ ہے اس کو اپنے اسی طرح ڈیفائن کرتے ہیں: دال شین میم نون، اسے یاد رکھنا۔ دال دنیا، شین شیطان، میم مخلوق، نون نفس۔ یہ 4 حجاب ہے، یہ دشمن ہے اپنے اللہ کے راستے میں، دشمن ہے۔ اسلام کا فرمان بھی ہے، نفس بولتا کہتے اپنے کو تو مجھے اس دنیا میں جلا ورنہ آخرت میں تجھے دوزخ کی آگ میں جلاؤں گا۔ تو نفس جو بولتے رہتا ہے اس کے خلاف کرتے رہنا ہے اور اللہ کی پناہ مانگتے رہنا ہے۔ شیطان اور نفس سے ہمیشہ لرزنا ہے، اللہ کی پناہ مانگنا ہے۔ آگے دین خدا کو نصرت اور ہزیمت، یعنی کس سے فائدہ ہے اور کس سے جو ہے نقصان ہے۔ لکھتے ہیں کہ حضرت ولایت مآب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دین خدا کو 2 چیزوں سے نصرت اور 2 سے ہزیمت ہے: اتفاق اور بذل سے، یعنی جسم سے، جان سے اور مال سے ایک دوسرے کی مدد کرنا نصرت ہے، اور نفاق اور بخل سے، یعنی باہمی مخالفت اور ایک دوسرے سے ہر قسم کی امداد سے کنارہ کشی کرنا ہزیمت ہے۔ اس لیے طالبان خدا ایک جگہ مل کر رہیں اور ایک دوسرے کی مدافعت کریں، ایک دوسرے کو بچا لیتے رہیں تاکہ یاد خدا آسان ہو جائے۔ ساتھ رہنے میں جو ہے فائدہ ہے۔ اس میں جو ہے اگر نفاق پڑے گا تو اللہ کے راستے میں جاتے جاتے اکیلا نہیں آ سکتا ہوں، ساتھ رہنا ہے، اتفاق کے ساتھ رہنا ہے، اور بذل مطلب قربانیاں کر لیتے آگے بڑھنا ہے۔ اور قربانی کر رہے ہیں جو اللہ کے راستے میں نچھاور کرنا ہے، بذل یعنی جسم سے، جان سے اور مال سے، ہر طریقے سے جو ہے انہیں اللہ کے راستے میں اپنے فقیر ساتھی کا جو ہے ساتھ دینا ہے۔ آپ سنیں بندگی سے عبدالوہاب رحمۃ اللہ علیہ کے دائرے کا واقعہ، جہاں پہ جو ہے فقر و فاقہ چل رہا، اور ایک جو ہے 1 روٹی یا کچھ آیا، اللہ جو ہے رزق دیا ماں کے پاس، تو جو ہے بچہ جو ہے رات روتے روتے کافی جو ہے سونے کے قریب تھا، وہاں پہ اللہ دیا آیا، تو انہیں یہ سوچی عورت کہ جو ہے میرا بچہ جو ہے سونے کے قریب میں ہے، بازو والا بچہ بہت زیادہ رو رہا، اس کو دے لیں گے بول کے انفاق اللہ کے راستے میں جو ہے انہوں نے اس طرح کیا، یہاں تک کہ جو ہے وہ روٹی پورا پھرتے ہوئے جو ہے واپس آئی ہے۔ ہر دائرے کے حجرے کی عورت جو یہ سوچی کہ بازو والے بچے کو دیتے ہیں، بازو والے بچے دیتے ہیں، تو اللہ کو اتنی زیادہ پسند آئی، اللہ میاں بندے سے عبدالوہاب سے مخاطب ہوا کہ سید عبدالوہاب، تمہارے دائرے کی بیویوں نے 1 روٹی کے بدلے ہماری جنت خرید لی بس۔ تو یہ اللہ کے راستے میں ایک دوسرے کے واسطے بچ جانا قوم مہدویہ کی صفت ہے، یہ جہاں پہ اللہ میاں یحبہم و یحبونا فرمایا، ہم ان سے محبت کرتے ہیں اور وہ ہم سے محبت کرتی ہے۔ تو اس کے بعد جو صفات گنا اللہ میاں، اذلۃ علی المؤمنین، یہ وہی چاہیے، مطلب یہ مومنین کے واسطے بچ جاتے ہیں، ایک دوسرے کے واسطے جسم سے، جان سے، مال سے، ہر طریقے سے جو ہے بچ جاتے ہیں، اللہ تک پہنچنا ہے پوروں کو مل کے۔ تو اتفاق اور یہ قربانی جو بذل ہے، اس سے جو ہے دین خدا کو نصرت فرمایا اسلام نے، اور نفاق سے، پھوٹ سے اور بخل سے، کنجوسی سے دین خدا کو نقصان ہے۔ اسلام صاحب بندگی میں شاہ نظام رضی اللہ عنہ نے سیدم اسلام سے عرض کیا، اگر ارشاد ہو تو خلوت کی غرض سے دائرے کے باہر رہو۔ بس کیا آپ کو کافی ڈسٹرب ہو رہا تھا، اب بچے ہیں گھر میں، بچے وغیرہ رہتے ہیں نا، ابھی بچوں کے ساتھ جانا کوئی آسان بات نہیں ہے، تو بولے اگر آپ اجازت دیے تو میں باہر جا کے ذکر پڑھا تو کے بولے اسلام فرمائے ایسی جگہ رہو جہاں نماز بجماعت ہو اور دینی چرچا رہے، چاہے تم دوسروں کو سناؤ یا دوسرے تم کو سنائیں، تم اسی طرح رہنا ہے، آپ کو ساتھ میں رہنا ہے۔ بندے کی میاں شاہ نعمت فرماتے ہیں کہ مرشدی کی ہوس مت کرو، 10 فقراء ایک جگہ مل کر مدعا مہدی کو حاصل کر لو۔ مدعا جو ہے اللہ تک پہنچنے کا، وہ 10 فقراء ملو حاصل کر لو۔ اکیلا پہنچنا بہت دشوار ہوا تھا، ساتھ میں رہنا، جماعت کے ساتھ، ایسی جگہ رہنا جہاں پہ اسلام فرما رہے ہیں کہ جو ہے جماعت کی نماز ہونا اور دین کا چرچا رہنا، چاہے تم کسی کو بولو یا کوئی تمہیں بولے۔ دیکھیے یہ فقیر بار بار اپنے پاس عرض کرتا رہا، ہمارے ساتھیوں سے بھی، کئی لوگوں سے جو اکثر باہر چلاتے، دیکھیے پریشان رہتے کہ کیا کرنا بھائی، وہاں کے حالات ایسے ہیں، تو اکثر جو باہر جانے والے ہیں، خاص طور پہ فیملیز کے ساتھ جو چلے آتے ہیں ایسی جگہ پہ جہاں پہ کوئی ہے ہی نہیں، ان کا صرف اکیلا گھر رہتا ہو،
اور وہ پریشان رہتے کافی. تو وہ لوگ جو ہے جو باہر چلے جا رہی ہیں فیملیز کے ساتھ اور ایسی جگہ پہ جہاں پہ دین کا چرچا نہیں. میں اسلام کے اس فرمان کو اگنور کر کے جانے کی وجہ سے نقصان ہو رہا. میں اسلام کا تو فرمان تھا تم ایسی جگہ رہو جہاں دین کا چرچا ہونا, نماز بجماعت ہونا اور دین کا چرچا ہونا, چاہے تم کسی کو بولے کوئی تمہیں بولے. یہاں پہ جو ہے کیونکہ انسان کا نیچر ہے. اسلام کے پاس جو ہے صحابہ کے پاس اور دوسری طرف اب بعد کے دور تک بھی دیدار خدا ہو رہا, لیکن روزانہ بیان ہو رہا, روزانہ بیان ہوتا. روز آنا جو ہے ان کے اوپر جو ہے قرآن کی آیتیں پڑھ کے سنائی جاتی ہے, اوامر یہ نواہی, یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا ہے, قیامت اللہ کو منہ دکھلانا ہے, اس کے کس واسطے پیدا ہوئے, یہ بولنا ضروری ہے اس کو, ورنہ جو ہے ہونے چلے آتا. تو یہ فرمان کو اگنور کرنے کی وجہ سے نقصان ہو رہا. تاکید ہوتے رہنا ہے. دیدار ہواس والے کیسے کر رہے ہیں, ہم تو جو ہے یہاں پہ اندھے پڑے ہوئے ہیں, تو وہ جلدی مطلب دنیا کھینچ لیتی ہے اپنے کو, دنیا فوراً جو ہے کھینچ لیتی ہے. اللہ کی پناہ. تو اسلام کا فرمان ہے ایسی جگہ رہو جہاں نماز بجماعت ہو اور دینی چرچا رہے, چاہے تم دوسروں کو کہو یا کوئی دوسرے تمہیں کہیں. الگ الگ روایتیں ہیں بالکل متفرق الگ الگ عنوانات کے تحت. حاتم طائی اور نوشیروان کی نسبت, جو دونوں بادشاہ گزرے حاتم طائی اور نوشیروان کی نسبت میں اسلام کا فرمان, حضرت خلیفۃ اللہ کے حضور حاتم طائی کی سخاوت اور نوشیروان کے عدل کی نسبت بڑی تعریف کے ساتھ ذکر آنے پر آپ نے فرمایا. حاتم طائی کی سخاوت, بہت بانٹتا تھا وہ اللہ کے راستے میں, غرباؤں کو مسکینوں کو بہت بانٹتا تھا. اور نوشیروان ایسا بادشاہ گزرا کہ جو ہے وہ کافی زبردست عدل کرتا تھا, انصاف مشہور تھا اس کا انصاف. تو میں اسلام کے پاس جو ہے حاتم طائی کی سخاوت اور نوشیروان کا عدل کا جب تذکرہ ہوا تو میں اسلام نے فرمائے حاتم بخیل تھا کہ اس نے اپنی ذات خدا کو نہیں دی, یعنی اپنی ہستی خدا کو نہیں دی. سب جنے سمجھ رہے ہیں اس کو جو ہے سخی ہے, مگر اللہ کے واسطے اگر آپ سخی نہیں ہوئی تو اللہ کے پاس بخیل ہے. حاتم اسلام الٹا فرماتی ہے اسلام, حاتم بخیل تھا کہ اس نے اپنی ذات خدا کو نہیں دی. تو حقیقی سخاوت یہ ہے کہ اپنے آپ کو قربان کر دینا اللہ کے راستے میں. آگے لکھ رہے ہیں مصنف کی, یعنی اپنی ہستی و خودی سے نکل کر درجہ فنا حاصل کرنا تھا, یا کفار سے جنگ کر کے جان عزیز جانا کے نثار کرنا تھا اس کے نام پہ. اور نوشیروان کے تعلق میں اسلام نے فرمایا کہ نوشیروان ظالم تھا, لوگ سمجھ رہے ہیں عادل تھا, تو اسلام فرما رہے ہیں نوشیروان ظالم تھا کہ اس نے اپنی ذات پر انصاف نہ کیا. انصاف یہی تھا کہ رسول زمان, جو زمانے کے رسول ہیں عیسیٰ علیہ السلام, کا کلمہ پڑھ کر ان کے بتائے ہوئے امر و نہیں پر اپنی ذات سے عمل کرنا تھا. یہ انصاف تھا, اس نے انصاف نہیں کیا. تو اللہ کے راستے میں ایسے کئی لوگ رہتے جو سخاوت کرنے والے رہتے, عدل کرنے والے رہتے, غیر مسلمین میں رہتے, جن کو ایمان نصیب نہ ہوتا ان کے پاس بھی رہتی. لیکن اللہ کے پاس اصل یہاں پہ سخاوت وغیرہ کام آتی, اس کے واسطے جو ہے سخی رہنا, اس کے واسطے جو ہے عدل کرنا اپنی ذات کے اوپر. تو اسلام بتایا اس میں سخاوت اور عدالت کس کو کہتے ہیں, رجوع ہونا, بعد میں سب اللہ ہے اصل. آپ ہوئے اللہ کے واسطے, آپ تھے نہیں, ہم تھے نہیں, اللہ ہمارا کو کیا, وجود میں لائے, عدم میں تھے, تو وہ سب بعد میں ہے نا بھائی. تم سخاوت آپ کی جو بھی ہے سب بعد میں ہے, اللہ کے واسطے پیدا ہوئے بھی چلے جانے والے ہیں. عدم جب نہیں تھے اس کو عدم ہوتے, وجود کا اپوزٹ عدم. عدم میں تھے مطلب جب نہیں تھے اللہ میں وجود میں لایا. مومن کس کو کہتے ہیں کے تعلق سے لکھ رہے ہیں کہ مہاجرین, حضرت میں مہاجرین اسلام نے خود اس بات کی تحقیق حضرت میں اسلام سے کی ہے کہ مومن اس کو کہتے ہیں جو بینایا ہو, جو اللہ کو دیکھنے والا, چاہے چشم سر سے یا چشم دل سے یا خواب میں. جس شخص میں یہ صفتیں نہ پائی جائیں لیکن اس کا طالب ہو, اس کو بھی آپ نے حکم ایمان کا حکم فرمایا, یعنی مومن حکم فرمایا. تو مومن تین ہی ہیں, آپ نے اسلام فرما دی. صحابہ جو ہے پورے اتفاق کے ساتھ بولتی ہیں یا اللہ کو چشم سر سے دیکھ رہا, یا دل کی آنکھوں سے دیکھ رہا, یا خواب میں دیکھ رہا, یا نہیں پھر بھی حکمی مومن. بلکہ ایک علامہ بچہ آیا ہے جہاں پہ جو ہے وہ شخص جو طالب تھا سچا, لیکن اس کو دیدار نہیں ہوا, مگر ہی واز ایلیجیبل. اچھا کون ہے پھر وہ طالب سچا کون تھا؟ اب ہم سمجھتے طالب کون ہے, وہ طالب اسلام وہ بھی فرما دی. پھر فرمایا طالب خدا کیا ہے بتا رہے ہو. پھر فرمایا کہ طالب کے لیے کیا چیز فرض ہے جس سے وہ خدا کو پہنچے. خود ہی جواباً فرمایا کہ وہ عشق ہے. پھر خود ہی سوال کیا, خود ہی نے سوال کے طور پر فرمایا کہ عشق کس طرح حاصل ہوتا ہے. پھر جواباً فرمایا کہ دل کی توجہ ہمیشہ حق پر رہے, یعنی اللہ کی طرف لگائے رہے, اس حد تک کہ دل میں کسی بات کا خیال آنے نہ پائے. اس کام کے لیے ہمیشہ خلوت اختیار کرے, گوشہ نشین ہو جائے, اور کسی سے ملتفت نہ ہو, کسی سے نہ ملے, نہ اپنوں سے نہ پرایوں سے, اور کھڑے بیٹھے لیٹے کھاتے پیتے ہر حالت میں اللہ کی طرف توجہ رکھے. یہ ہے صفت نفس ایمان.
انہیں جو ہے زندہ ہے. اس سے پہلے بھی مثال بتائی گئی تھی جس کو جو ہے مطلب ایک کہیں پہ ایک ایکسیڈنٹ ہوا, ایک بلاسٹ ہوا, پورے مردے پڑے ہوئے, لاشیں پڑے ہوئے. اب آپ بچائیں گے ان کو جن کے اندر جو ہے جان باقی ہے, پڑے ہوئے ہیں حالانکہ مردوں میں پڑے ہوئے, وہ صرف ان کو بچایا جائے گا جن کے اندر جان باقی ہے. چلنے پھرنے والے تو بچ گئے, جو اچھے جو چل رہے ہیں پھر رہے ہیں وہ تو زبردست, مطلب جو چل رہے ہیں پھر رہے ہیں سمجھے وہ اللہ کو دیکھنے والے لوگ ہیں, چشمے سر سے یا چشمے دل سے یا چشمے یا خواب میں جو چل رہے ہیں پھر رہے ہیں, بلاسٹ ہونے کے باوجود ان کو کچھ بھی نہیں ہوا. اب جو مردے پڑے ہوئے ہیں وہ تو چلے گئے, وہ مردوں میں جن کے اندر سانس باقی ہے وہ طالب صادق ہے. جو چل رہا پھرا نہیں, مردوں میں پڑا مگر سانس باقی, زندہ ہے نا بھائی, ایمان اس کا زندہ ہے. ایمان زندہ ہے کی صفت یہ ہے کہ اس کی دل کی توجہ ہمیشہ اللہ کی طرف لگی رہنا, کہ دل میں کوئی بات آنے نہ پائے, یا پھر مثلاً فرمانی اس کام کے لیے ہمیشہ خلوت اختیار کرنا, اور کسی سے نہ ملنا, نہ اپنوں سے نہ پرایوں سے, کھڑے بیٹھے لیٹے کھاتے پیتے ہر حالت میں اللہ کی طرف متوجہ رہے. یہ نفس ایمان ہے. پھر آگے میں یہاں پہ فرمان لکھا ہوا نہیں ہے, جس کو نفس ایمان نہیں اسے دوزخ سے کس طرح جو ہے نجات ہوگی. بولتے بولیے ایمان مطلب زندہ ہی نہیں ہے, اب اسے کیسا بچیں, کیوں بچیں گے بھائی, مردہ پڑا ہوا ہے, جان نکل گئی, زندہ ہے تو بچایا جائے گا نا اس کو. تو یہ صفت نفس ایمان بہت امپورٹنٹ نقطہ ہے تمام سننے والوں کے واسطے, جو سچے طالبان ہیں بہت امپورٹنٹ نقطہ ہے. اگر جو ہے اس کے پاس یہ نفس ایمان نہیں ہے, زندہ نہیں ہے انہیں, تو کیوں بچیں گے وہ, اس کو فائدہ ہی نہیں ہے. بندگی میں رضی اللہ معاملہ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہے ایک زوردار ندی بہہ رہی, اور انسان اس کے اندر مردوں کے مانند کچرے کوڑے کے مانند جو ہے بہے جا رہے ہیں. ایک کنارے پہ رسول اللہ اور میں اسلام کھڑے ہوئے ہیں, اور جو ان کے اندر ہاتھ پیر مار رہا ان کو نکال لے رہے ہیں, مردوں کو نہیں نکال رہے, جو ہاتھ پیر مار رہا ان کو نکال رہے ہیں. تو میں اسلام فرمائے بندگی میں بھی آ کے جو ہے میں اسلام فرمائے آپ بھی نکالو, تو بندگی میں بھی جو ہے نکالے ہیں جو ہاتھ پیر مار. میں اسلام فرمائے بھائی صدق میں جو تم نے دیکھا وہ حق ہے, جو معاملہ تم نے دیکھا وہ حق ہے. جو ندی بہہ رہی ہے وہ دنیا ہے, اور جو مردوں کے مانند بہہ رہے ہیں وہ طالبان دنیا ہے, اور جو ہاتھ پیر مار رہا ہے, جو نکلنا چاہتا ہے اس کے اندر, اسے محمد رسول اللہ بننا, اور تم نکال لیتے ہیں بھائی. تو یہ صرف اب وہ ہاتھ پیر مارنا کیا ہے, یہ ہے ہاتھ پیر کہ اس کی دل کی توجہ ہمیشہ اللہ کی طرف لگی ہوئی رہنا ہے. ایسا کوئی معمولی بات نہیں ہے, ہمیشہ اللہ کی طرف رہنا ہے. اور پھر اس کام کیسے کیا کرنا ہے کہ دل کسی سے نہیں ملنا, خلوت اختیار کرنا, کسی سے نہیں ملنا, کھڑے بیٹھے کھاتے پیتے لیٹے ہوئے جو ہے اللہ کی یاد میں جو ہے متوجہ رہنا, اس کی طرف ہمیشہ لگے رہنا ہے. اس سے عشق حاصل ہوتا, اور عشق سے اللہ ملتا. کیا بولے اسلام پھر فرماتے ہیں کہ عشق ذات خدا, ایمان ذات خدا. یہ بہت خاص خاص باتیں ہیں جو یہاں پہ فراہمی لائے اسلام کی. اسلام فرماتے ہیں کہ عشق اصل اللہ کی ذاتی ہے, ایمان ذات خدا ہے. مطلب عشق جس کو ملا اس کو اللہ کی ذات ملی, تو عشق ملا. عشق حقیقت میں اللہ ہی ہے, ایمان حقیقت میں اللہ ہی ہے. جس کو ایمان ملا, جس کو اللہ کا دیدار ہوا, اس کو ایمان حاصل ہوا. پھر فرماتے ہیں اسلام کا فرمان ہے کہ کچھ نہیں تو دھندلی بینائی تو بھی حاصل کرو, تاکہ مصیبت کے وقت ثابت قدم رہ سکو. بعض جگہ پہ مثلا کا فرمان ہے چیپڑی چندولی بینائی حاصل کرو, کم سے کم بالکل الگ چھوٹی سی بینائی تو حاصل کر لو, ہاں, تاکہ فلاح پاؤ کے بولے اسلام, تاکہ کامیاب ہو جاؤ, تاکہ بچ جاؤ. مطلب کچھ تو بینائی حاصل ہونا, تھوڑی بہت بینائی تو حاصل ہونا. بعض رہتے نا بھائی دیکھنے والوں میں اندھے رہتے, اندھے میں جو ہے جس کو بہت کم دکھتا بھی ہے, تھوڑا دکھتا ہے, وہ بولتے چندولی بینائی, بالکل باریک اس سوئی کے مانند جو ہے نظر آتے رہتا. تو وہ چندولی بینائی تو حاصل کرو, کیوں اسلام کم سے کم اللہ کو دیکھنے سے, تاکہ فلاح پاؤ, کامیاب بچنے کی. پھر فرماتے ہیں کہ حقائق بیان میں نہیں آتی, جو کچھ بیان میں آتا ہے وہ شریعت ہے. اسلام کا ایک فرمان ہے. چلا آگے کی نشست میں دوسرے کیا سمجھے تو اس کے اندر سارے کہتے ہیں